نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب ہم سب کے ایمان و جانوں کے والی حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت گرامی قدر علماء ذی وقار اور معزز و محتشم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر کی اس عظیم جامع مسجد میں مجھے آپ سے کچھ حضور کی عظمت پہ ذکر کرنے کا اور درس قرآن پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل ادارت المصطفیٰ کے انتہائی منجے ہوئے پڑھے لکھے مبلغ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید صاحب بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً یہ کرنے کے کام ہیں، اداروں کا استحکام، اداروں کا قیام، پھر اس کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم و اشاعت کا سلسلہ، اس پہ محنت، یہ ہمارے بنیادی کام ہیں۔ اس کے ذریعے ہی ہم جو وہ اسلام کو جو ہے وہ یہاں پاکستان کے اندر نافذ کر سکتے ہیں، دین کو نافذ کر سکتے ہیں، ہم حضور کے نظام کو لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ جس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو بے پناہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کے ساتھ کچھ باتیں اپنے اس عنوان پہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان معراج النبی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ ان کی نبوت کی صداقت پر اور نبوت کی سچائی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو کوئی ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5،
موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ اور معجزہ ایسا خرق عادت عمل ہوتا ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتا، بندہ مومن کے ایمان میں سما جاتا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت صنعت عروج پہ تھی، تو آپ کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اس پتھر کی چٹان سے ہمیں دودھ دینے والی اونٹنی برآمد کر دیں۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے صرف اونٹنی ہی برآمد نہیں کی بلکہ ساتھ اس کا بچہ بھی برآمد کر دیا۔ اور پھر یہ جو ہمارے شہر ہیں جگہ جگہ پہ بھینسیں ہوتی ہیں اور دودھ جو ہے وہ ہر کوئی دوتا ہے اور ہر جگہ جگہ پہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دودھ پورا نہیں آتا۔ لیکن وہ ایک اونٹنی دودھ دیتی تھی، پوری قوم پیتی تھی، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ابھی عقل میں نہیں آتا کیونکہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو جو چاہتا ہے شان عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر نبی معجزہ لے کے آیا، 2 4 5 10 معجزات ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیے گئے۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کی زلفوں والے کی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو 2 4 5 10 معجزات نہیں دیے بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور خود معجزہ بن کے تشریف لایا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا، وہ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لعمرک کا محبوب مجھے قسم ہے تیری ساری حیات مبارکہ کی، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی مجھے قسم ہے، کیونکہ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی معجزہ ہے۔ حضور کا بچپن معجزہ، حضور کا لڑکپن معجزہ۔ اور بچپن کیسے معجزہ ہے کہ حضور کا کردار دیکھیں، ایسا کردار کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جب حضور کو اٹھایا نا، اپنے سینے سے لگایا، تو آقا کریم نے ان کے ککھوں کی کلی کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ ان کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، حضور کی برکت سے دودھ اتر آیا۔ ایک جانب سے دودھ پیش کیا، آقا کریم نے نوش جان کیا، لیکن جب دوسری جانب پیش کی تو حضور نے دودھ ترک کر دیا۔ اب شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بچہ اس عمر میں اس کو جو چیز بھی دی جائے وہ منہ میں ڈالتا ہے، لیکن حضور دودھ کو ترک کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شیر خوار بیٹا بھی موجود تھا، چونکہ اس کا حق بھی یہیں پہ وابستہ تھا، تو ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب سے اپنے بھائی کا حق چھوڑا اور پیغام دیا، لوگوں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں، میں تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا۔ جس محبوب کا بچپن اتنا نرالا ہے، جس محبوب کے بچپن کی اتنی معجزانہ کیفیات ہیں، تو اس کی جوانی کتنی باکمال ہوگی، اس کی سن کہولت کتنی باکمال ہوگی۔ تو محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، بلکہ حضور کا گفتگو کرنا معجزہ، آقا کریم کا اپنی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھنا معجزہ۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھیں، جب حضور نے فرمایا، عرض کرتے ہیں حضور میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عرض کرتے ہیں اگلے لمحے حضور اب تو جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہو چکے ہیں۔ اب کیسے؟ پہلے لمحے کہا کہ جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں، اگلے لمحے کہہ دیا اب جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کوئی عمل تو کیا نہیں، ایمان کا لیول کیسے بڑھا؟ تو پوچھیں علماء سے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے۔ جب کہا نا جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں، حضور نے سینہ عمر پہ نظر ڈالی، یہ وہ نظر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب سینہ عمر پہ نظر ڈالی،
اب دوبارہ جب آپ نے اپنے سینے کو دیکھا تو ایمان کا لیول بڑھ چکا تھا. اب حضور کی نگاہ کی برکت سے حضور جان سے بھی زیادہ پیارے ہو چکے تھے. تو حضور کی زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا فرمایا، تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر، گھر گھر خطیب. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کرتا جو اس زمانے کے عروج کو توڑتا تھا، اس زمانے کے فن کو وہ کاٹ کے اوپر چلا جاتا. تو اس وقت چونکہ فصاحت و بلاغت کا عروج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا کلام عطا فرمایا. میرے امام بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں جان نہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو پھر لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں. اللہ اکبر. میاں محمد بخش بھی بولے، فرماتے ہیں تخت چمارے شاہی کنبے ڈٹھے کفر منارے، چھینک دیتے قرآن ادے نے اگلے دفتر سارے. جب قرآن آ گیا تو پھر چھا گیا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید آقا کریم اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید ایسا بڑا معجزہ ہے کہ اور ایسی بڑی عظیم کتاب ہے جس کو اقبال کہتے ہیں عام کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم. اور فرماتے ہیں کہ نسخہ اسرار تکوین حیات بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات. فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب، زندہ کتاب ہے قرآن مجید، چونکہ اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے، اس کو فنا نہیں ہے، تو اس کا کلام بھی قدیم ہے، قرآن کو بھی فنا نہیں ہے. قرآن فنا نہیں ہوگا، قرآن باقی رہے گا. لیکن اقبال کا بھی تو لہجہ دیکھیں نا. اقبال کہتے ہیں بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات. کہا قرآن باقی رہنے والا ہے، پوری کائنات فانی ہے، لیکن فرمایا جو قرآن سے جڑ گیا قرآن اس کو بھی باقی کر دے گا. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامو. اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اگر اپنی قبر میں جانے کے بعد بھی حیات چاہتے ہو تو پھر قرآن سے جڑ جاؤ گے. جب زمین کے اوپر رہو گے پھر بھی زندہ رہو گے، زمین کے نیچے چلے جاؤ گے پھر بھی قرآن پڑھتے رہو گے. علماء تشریف فرما ہے، وہ روایت بڑی معروف ہے جامع ترمذی کے اندر. ایک شخص نے قبر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک اوپر صحابی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبر میں سورہ ملک پڑھی جا رہی. اللہ اکبر. یہاں تو دوسرے دن اگر قبر کھولنی پڑ جائے تو بدبو آتی ہے، وہ جسم پھٹ جاتا ہے اور لوگ تفتن زدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ آدمی ہے کہ قبر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے. صحابی گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور یہ منظر دیکھا ہے. فرمایا ہی الناجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. فرمایا جو قرآن کی اس سورہ ملک سے پیار کرتا ہے یہ اس کو مرنے نہیں دیتی، یہ قبر میں بھی اس کو نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے اس کو بچاتی ہے. وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ قبر میں زندہ رہتا ہے. زندہ ہی نہیں رہتا، اللہ اس کو قرآن کی تلاوت کا بھی موقع عطا فرماتا ہے، یہ بھی سعادت عطا فرماتا ہے. اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، اس کو توڑنے کے لیے قرآن مجید معجزہ دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چند سالوں کے لیے تو نبی بنا کے نہیں نہ بھیجا. حضور تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، حضور کی نبوت کے ڈنکے تو قیامت تک بجیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو معلوم تھا کہ قرب قیامت سائنس کا عروج ہوگا، لوگ ترقی کریں گے اور لوگ جو ہے وہ مریخ پہ کمندیں ڈالیں گے، لوگ چاند تک پہنچ جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ چاند کے اوپر جا کے لوگوں کو وہاں کی مٹی بھی دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا فرمایا تاکہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں تو جس جگہ پہ محبوب پہنچے ہیں وہاں ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا. تو یہ معراج معجزہ، دوسرا بڑا معجزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا سائنس کو جو ہے وہ حیران کرنے کے لیے، دنگ کرنے کے لیے. اور سائنسدان جہاں مرضی چلے جائیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آمنہ کے لال پہنچے ہیں. اللہ اکبر. یہ چاند پہ گئے ہیں نا، وہاں بطور مٹی کا بنا ہوا انسان مادی ترقی کر رہا ہے،
وہاں مٹی تک پہنچے ہیں اور وہاں جا کے مٹی لے کے آئے ہیں بطور سوغات. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب وہاں تک پہنچایا روحانی ترقی کے ساتھ تو فرمایا روحانی ترقی جب انسان کرتا ہے تو مٹی کا بنا ہوا انسان پھر مٹی تک نہیں رب ذوالجلال تک پہنچ جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا خیال نہیں جا سکتا. ابو الحسن رفاعی کی وہ بات بڑی معروف ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ ایک مرتبہ انہوں نے روحانی پرواز کی اور اتنا اوپر گیا. فرماتے ہیں سعدت فی الفوقانیات, میں چلتا چلتا جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا. اور تمام مکاتب فکر جانتے ہیں کہ انسان روحانی پرواز کر سکتا ہے. اس کو ذرا مہربانی کریں چھوڑ دیں, ذرا توجہ فرمائیں. جب آپ کی آنکھیں ادھر ہوتی ہیں نا تو میرے لیے ٹینشن بن جاتی ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے جب بات توجہ سے سنی جاتی ہے تو بات جو ہے وہ دل میں بھی اترتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور جب توجہ آپ نوٹوں کی طرف کرتے ہیں تو بس پھر نوٹوں کی طرف توجہ تو پھر نوٹوں میں ہی رہ جائیں گے, پھر اگلا کام نہیں ہوگا. تو اس بات کی جناب آپ کی توجہ ہوگی, اللہ آپ کو برکت دے. تو میں بات کر رہا تھا ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار ذرا واپس سے سبحان اللہ لگے. روحانی پرواز کرتے ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بھی, لیکن تھوڑے بولے اس کا مطلب پچھلوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ابو الحسن رفاعی بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ روحانی پرواز کرتے ہیں. فرماتے ہیں سعدت فی الفوقانیات, میں کئی عرش عبور کر گیا. اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا ہے. تو اوپر سے مجھے آواز آئی ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ معراج کی شب جس عرش پہ میرے محبوب محمد کے قدم آئے ہیں اس عرش کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو مجھے آگے سے آواز آئی ارجی لا مسول لک, ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ. معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب محمد کے قدم آئے ہیں وہاں تیرا پہنچنا تو دور کی بات ہے, تیرا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر کو آئے کدھر گئے تھے, وہاں تو جہت ہی نہیں ہے. اور میرے امام دوسری جگہ پہ بولتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے. عرش سوچ رہا تھا کہ مکان پہ رہنے والا محبوب آج وہ لامکان تک کہاں تک جا رہا ہے, اس کی عقل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی. حال حضرت کہتے ہیں میرے محبوب کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ وہ عرش کو سمجھ نہیں آ سکتا, انسانوں کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اللہ اکبر. تو وہاں تک محبوب پہنچے کہ وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. رات کے مختصر حصے میں فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, وہ ہر بات بہت زیادہ سننے والا ہے اور ہر چیز کو بہت زیادہ خوب دیکھنے والا ہے. اب سبحان کہ پاک ہے وہ ذات, اس لفظ کے ساتھ سبحان کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ الذی اسری بعبدہ, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی, حالانکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور اس نام کے ساتھ قریب قریب دوسرا نام رحمان ہے, اس کے ساتھ بھی نہیں ذکر کیا کہ الرحمن الذی اسری بعبدہ, اس کا ذکر بھی نہیں کیا, لیکن سبحان ذکر کیا ہے. سبحان پاک ہے وہ ذات. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ نام, اس لیے علماء نے اس پہ بڑی باتیں کی ہیں. میں تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے علماء کے قدموں جوڑے سیدھے کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں سبحان اس لیے لایا گیا چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا یہ معجزہ حاصل کر کے واپس پلٹ کے جانا تھا تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے. یہ ان کے ذہن میں تو یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کی مسافت ہے. آنا اور پھر واپس جانا, دو چھو کے بھی جائیں تو 2 مہینے لگتے. اور واقعی ایسا ہوا جب آقا کریم اسلام نے آ کے بتایا کہ میں نے اتنی سیر کی ہے, میں رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں تک پہنچا ہوں, تو ابو جہل نے تو طوفان برپا کر دیا. اس نے کہا کوئی مان سکتا ہے؟ اور کہنے لگا کہ ہم مسجد اقصی میں جاتے نہیں, ہم نے مسجد اقصی دیکھی نہیں ہے. 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے.
اگر کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 مہینے لگتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, گلی گلی ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے, گلی گلی یہ باتیں کرتا پھر رہا ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ ہر ایک نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کچھ پتلے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہو گئے کہ یہ تو عجیب بات ہے, ایسا تو ناممکن ہے, عقل میں نہ آنے والی بات ہے یہ تو. اللہ اکبر. تو گلی گلی یہ بات کرتا پھر رہا ہے. وہ کہتا ہے ناممکن ہے, لیکن جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ سر عرش پہ جا بھی سکتے ہیں, واپس پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. ایسے ہی ہوا جب وہ جا رہا تھا نا, ڈھنڈورا پیٹتا جا رہا تھا, تو راستے اتفاق سے سیدنا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. پوچھنے لگا ابو بکر بتاؤ کیا ایک بندہ کہے دعویٰ کرے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی تک گیا ہوں پھر واپس بھی راتوں رات پلٹ کے آ گیا ہوں, کیا ممکن ہے؟ فرمانے لگے ناممکن ہے, چھو کے بھی آنا ہو تو 2 مہینے لگتے ہیں, کسی صورت بھی نہیں جا سکتا کوئی اور نہ آ سکتا ہے. اس نے کہا کہ لوہا گرم ہو گیا, اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی. تو کہنے لگا پھر جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اسی نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے. فوراً جواب عطا فرمایا, فرمایا اگر محبوب نے دعویٰ کیا ہے تو اگر وہ اس سے بھی عجیب بات کریں تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے غیب کی خبریں دی, ہم نے مانا. انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا, ہم نے مانا. تو لہذا وہ اس سے عجیب تر بھی باتیں کریں تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ماننے والوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے دامن میں ایسے 20 واقعات موجود ہیں. حضرت اس حوالے سے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ لمبا سفر کرنا, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے. آپ کا دربار لگا ہوا ہے, آپ نے فرمایا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے, کون لے کے آئے گا؟ تو ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہو گیا, جو کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی نا, جنات پہ بھی تھی, ہواؤں پہ بھی تھی, پرندوں پہ بھی تھی, جانوروں پہ بھی تھی. ہوائیں آپ کا تخت لے کے اٹھتی تھیں. تو 1 مہینے کی مسافت وہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی. تو فرمایا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. جن کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضرت میں لے کے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی. حضرت آپ کی مجلس برخاست ہونے تک تخت آپ کے پاس پہنچ جائے گا, یعنی دوپہر تک آپ کی مجلس لگتی تھی, تو میں دوپہر تک لے آؤں گا. اب یہ چھوٹی پیشکش نہیں تھی, کیونکہ وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لانی تھی. وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا, 80 ہاتھ لمبا تھا, اور پھر کئی ہاتھ اس کی موٹائی تھی, اور پھر ساتھ میں کمرے کے اندر مکفل پڑا تھا, اوپر پہرے دار تھے. اگر کوئی جیب میں ڈالنے والی چیز بھی ہوتی تو 1 مہینے کی مسافت تھی, 2 مہینے لگنے تھے اگر جیب میں ڈالنے والی چیز ہوتی تو. لیکن وہ تو اتنا بڑا تخت تھا. تو اس نے کہا جی میں دوپہر تک لے آؤں گا. کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ اتنے بڑے تخت کو اتنے تھوڑے وقت میں لانا, یہ بہت بڑی پیشکش تھی. لیکن آگے سے بھی تو سلیمان علیہ السلام تھے, تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے, اتنا وقت نہیں چاہیے, اس سے جلدی چاہیے. تو پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب کا زبور کا علم عطا فرمایا تھا. مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا. اس نے کہا حضرت کی خدمت میرے سپورٹ کر دیں, اگر آپ کو جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو دوپہر تک لے آئے گا, تو کتنی دیر لگائے گا؟ تو اس نے فرمایا حضرت آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ پلٹ بعد میں جھپکیں گے, اب تخت پہلے قدموں میں لا دیا جائے گا. پھر ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی, ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ جب قدموں کی طرف دیکھا تو تخت حاضر تھا. فوراً بولے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. کہا یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے میرے ماننے والوں کو یہ روحانی طاقت عطا فرمائی, یہ روحانی قوت عطا فرمائی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی اور ان کے صحابی کی یہ شان ہے, تو خود سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے, اس امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. اگر ان کا مقتدی 2 مہینوں کی مسافت سے تخت لا سکتا ہے تو امام الانبیاء وہ عرش اولا پہ جا بھی سکتے ہیں, واپس پلٹ کے تشریف لا بھی سکتے ہیں.
اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ جب سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے تو ان کے امام کی کیا شان ہو، ان کے جو وہ مقتدا کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا خود کیا، سبحان، کہا وہ خود نہیں گئے، میں رب ذوالجلال لے کے گیا ہوں۔ اگر میں سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کو یہ عظمت دے سکتا ہوں تو یہ تو میرا محبوب ہے جو پوری کائنات کا بھی محبوب ہے اور رب ذوالجلال کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اعظم چشتی نے کیا خوب کہا، ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جو زمینی سفر ہے اس کا آغاز بھی مسجد سے اور اس کا اختتام بھی مسجد۔ تو معلوم ہوا پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں سے پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی زمینی معراج کا آغاز بھی جو ہے وہ مسجد سے کیا اور اس کا اختتام بھی مسجد پہ ہوا۔ باقی تو پھر آگے حضور کی نورانیت کی معراج ہوئی جب جبریل پیچھے رہ گئے، اور حضور کی حقیقت کی معراج ہوئی جب اللہ کے جلوے سامنے تھے۔ کتنی بڑی بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ لے گیا، کوئی فرش تیرے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو فرمایا مسجد حرام سے اس کا آغاز ہے اور مسجد اقصی پر جا کے جو ہے وہ زمینی معراج کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آئیے مساجد سے پیار کیجیے، مساجد سے محبت کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے امام کے گواہ بن جاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں جھاڑو دیتے ہیں ان کو عام نہ سمجھیں، یہ تو اس کی سنت ادا کر رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ اٹھ جاگ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاٹھے نال کھڑی۔ 22 خاندانوں کو داخل لے اسلام کرنے والا شیخ فرید اگر وہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے تو پھر یہ تو انبیاء کا کام ہوا نا، یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ میرے گھر کے اندر جھاڑو دیجئے، جہاں پہ جالے اتاریے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھانی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کریں گے تو دل صاف ہوں گے۔ جوانوں مسجد کا رخ کرو، آؤ مسجد میں، پھر دیکھو دل کی روشنی کیسے ملتی ہے، اور مسجد کی صفائی کرنے سے دل ایسے صاف ہوتا ہے جیسے آپ جھاڑو دے کے تپڑی لگا کے مسجد کا فرش صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے دلوں کو حسد، حقد، بغض، کینے سے پاک کر دیتا ہے جب ہمارا مسجدوں سے پیار ہوتا ہے۔ مسجد سے آغاز اور مسجد پہ اختتام، اور پھر آگے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں کیا تھیں؟ حضور کو جنت کی سیر کروائی گئی، حضور نے جنت کے مناظر دیکھے، جنت کے مقامات دیکھے۔ ایک مقام سے گزرے، دیکھا ایک شخص جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھہر گئے، فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا اس کو یہی مقام ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے۔ جو اپنی ماں کے خدمت گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو والدین کی خدمت، مساجد کی صفائی، مساجد سے محبت اور والدین کی خدمت، یہ حضور کی معراج کے رنگ ہیں اور معراج کے روپ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، لیکن سب سے بڑا جو معاملہ تھا حضور کے لیے، جو سب سے بڑی نشانی دکھائی وہ یہ ہے کہ رخ سے پردہ ہٹا دیا اور اپنے دیدار کا جلوہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی شب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں دیدار نہیں کیا، جبریل کو دیکھ کے آ گئے، لیکن جو راجح قول ہے جس میں ہمارے بزرگوں کا جو وہ اہتمام ہے، اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے شب معراج اللہ کا دیدار نہیں کیا تو پھر معراج محبوب اور معراج موسیٰ میں فرق کیا ہوا؟ فرق تو یہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، اور یہاں عرش کو سجا کے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، آؤ محبوب میں تیرے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام بولے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے اللہ اکبر، بتا وجد میں آ جاتا جب یہ شعر سنتا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں محبوب کو بلا کے جو ہے وہ محبوب کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں جو عقیدہ دیا گیا اس پہ دلائل ہیں کہ حضور نے
ان اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا. جب ملاقات ہوئی نا تو پھر باتیں ہوئیں, پھر گفتگو ہوئی, اللہ نے اپنے محبوب کو نوازا, بہت کچھ عطا فرمایا. اللہ اکبر. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 70,000 اسرار دیے, 70,000 رموز دیے, 70,000 حکایتیں عطا فرمائیں, اور ارشاد فرمایا محبوب انتا و انا وما سوا ذالک خلقت لاجالک. محبوب ایک تو ہے, ایک میں ہوں, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے محبوب میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر محبوب کی آواز میں عرض کرتے ہیں اللہم انت و انا وما سوا ذالک ترکت لاجلک. مالک ایک تو ہے, ایک میں ہوں, اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے اے مالک سب کچھ تیری رضا کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں. اچھا, بہت کچھ عطا فرمایا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب یہ تو سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے تجھے دیا ہے, اب تو بھی تو مجھ سے کچھ مانگ لے. تو میرا محبوب ہے. بما اشرفک یا احمد, اے میرے پیارے احمد اب تو بتانا کہ تجھے میں کیا عطا کروں, تو بھی تو کچھ مانگنا. اب اگر ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا, اگر مجھے کوئی اختیار دے کہ مانگو کیا مانگنا ہے, آپ کو کوئی اختیار دے جناب مانگو آپ نے کیا مانگنا ہے, تو آپ تو یہ کہیں گے نا, ہر ایک بندے کی اپنی اپروچ ہے, جی مجھے جلال پور پیر والا کے اندر ایک پلاٹ مل جائے, یا کوئی کہہ دے گا جی کہ مجھے مکان مل جائے. جس کی جو ضرورت ہوگی وہ مانگے گا. یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر کی جو کیفیات ہیں, ہمارے اندر کی شان ہمارے سوال سے سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا نا کہ بما اشرفک یا احمد, محبوب جو کچھ میں نے دیا وہ اپنی مرضی سے دیا ہے, اب تو بھی تو کچھ مانگ لینا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں شرفنی بنسبتی الیک بالعبودیہ او کما قال. عرض کرتے ہیں یا اللہ ساری زندگی میں تجھے کہتا رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے, نماز میں, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, مطاف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے, طائف کے اندر دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے, مالک کوہ صفا کی پہاڑی پہ, ہر جگہ پہ میں نے تجھے کہا کہ تو میرا رب ہے. یا اللہ آج تو بھی تو مجھے کہہ دینا کہ اے محمد تو میرا بندہ ہے. تو کہا اچھا, تو فرمایا ٹھیک ہے محبوب ہو گیا. شب معراج اب جہاں بھی تذکرہ کیا گیا حضور کا تو یہی کہا مجھے اپنی بندگی والی نسبت سے پکار. اور اس سے حضور نے ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح کر دی, اگر کسی کو کوئی مقام ملتا ہے تو اس وقت ملتا ہے جب بندہ بندگی کے کمال کو پا لیتا ہے, جب بندہ بندگی کو اختیار کرتا ہے, جب بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا اسرا بعبدی, عبد کہہ کر, لیکن صرف عبد نہیں کہا, عبدی ہی کہا ہے, چونکہ عبد اور عبدی ہی میں بھی فرق ہے. اقبال نے بھی فرق کیا ہے, کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. کہتے ہیں عبد اور ہوتا ہے, عبدہ اور ہوتا ہے. کہ عبد وہ ہوتا ہے جو ہے وہ ایڑی لگائے تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی جگہ پہ پانی کا چشمہ جاری کر دے, یہ عبد ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں 12 پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں, یہ عبد ہے. اور جب 5 انگلیاں جو ہے وہ پانی کے چھوٹے سے برتن میں رکھی جاتی ہیں تو محبوب اپنی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری کر دیتے ہیں, اس کو عبدہ کہتے ہیں. کیونکہ ان نبیوں نے پانی وہاں سے جاری کیا جہاں سے ہم بھی پانی نکال سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ آلات کے ساتھ نکالتے ہیں. انہوں نے بغیر آلات کے نکالا, کمال ان کا بھی ہے, لیکن اصل کمال تو یہ ہے نا کہ وہاں سے پانی نکالا جہاں سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کتنا پانی نکالا؟ حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہنے لگے ویسے تو اگر ہم 1500 تھے, پر اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی نے پورا آ جانا. میرے امام بولے ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری وہاں. یہ 5 انگلیاں کیا ہیں؟ یہ تو پنجاب رحمت ہیں, یہ 5 انگلیاں جو وہ پانی کے چشمے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے عبدہ. اور سادہ کر لیتے ہیں, عبد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے, اللہ تعالیٰ جب فرمایا نا کہ اے موسیٰ جلدی جلدی کیوں آئے ہو, عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, محبوب جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے. کیا آپ اللہ کی رضا کو تلاش نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, تو لہٰذا آپ عبد ہیں. ہم سب علماء جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں یہ سب عبد ہیں, لیکن یہ عبد کی شان ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے, اور عبدہ وہ ہوتا ہے رب ذوالجلال اس کی رضا چاہتا ہے. کتنے واقعات موجود ہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی رضا کو پورا کیا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں گئے نا, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پاک,
16 या 17 माह हुजूर मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ाते रहे। लेकिन यहूदी कहते थे, वैसे कहते मैं नबी हूं और किबले हमारे को इस्तेमाल करते हैं। तो एक दिन हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे मोहल्ला बनी सालम, ज़ोहर की नमाज का वक्त है और 2 रकतें हो चुकी हैं और 2 बाकी हैं। तो हुजूर ने आसमान की जानब रुख अनवर उठा के देखा और दिल में ख्याल आया कि अगर मेरा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम हो जाए तो क्या कहना। तो अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम जब देखा ना ऊपर, तो अल्लाह ताला ने महबूब की इस अदा को कुरान बना दिया। मैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, पर मैं महबूब तू जो आसमानों की तरफ रुख उठा उठा के हमारी जानब देख रहा है ना, तो हमारी निगाह कुदरत भी तो तेरे चेहरे पे लगी हुई है, हम तुझे देख रहे हैं। क्या प्रोग्राम है? किबला बदलना है? अर्ज़ की हाँ मालिक किबला बदलना है। तो फरमाया फिर देर क्यों करते हो, अभी बदल लो, यहीं पे बदल लो। अर्ज़ किया मालिक तेरी नमाज तो पूरी हो ले। फरमाया महबूब अब मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। अल्लाह अकबर। मी वरिया कस्तूरियां दा, मी वरिया कस्तूरियां दा, जदों यार ने चोड़ियां जुल्फां, सायम किबला ओदे बनया जदों यार ने मोड़ियां जुल्फां। अल्लाह अकबर। तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं हुजूर मैं तो आपके मामलात और अल्लाह के मामलात को देख के यही समझी हूँ कि अल्लाह का काम ये है कि बस हर वक्त आपकी रजा ही पूरी करता रहता है। अल्लाह ताला हर वक्त आपको राजी करता रहता है। तो अब्द वो होता है जो अल्लाह को राजी करता है और अब्द वो होता है रब्बे जुल जलाल उसको राजी करता है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अब्द के हवाले से, अब्द वो होता है जो कोहे तूर पे जाके इंतजार करता है मालिक मुझे अपनी शर्फ कलामी अता फरमा, अबे अपने कलाम का शर्फ अता फरमा। और अब्द वो होता है कि जिसके लिए अर्श सजा के अल्लाह जिब्रील को भेजता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आपका ज़ौक साथ दे तो इस पे एक शेर ज़ौक से ना पढ़ ले, इसकी आवाज भी अब ले लेना। तो चलो ज़ौक पूरा कर लेते हैं और अब आप भी तशरीफ रखते हैं, ये मकाम ही ऐसा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील को भेजा, क्या कहा? ये शेर आपको भी आता होगा, पंजाबी में। कहा कया आप खुदा जिब्राइल तुझा, कया आप खुदा जिब्राइल तुझा। पढ़ सकते हैं आप भी, हुजूर की नात मिल के पढ़ना हुजूर के सहाबा अहले मदीना की सुन्नत है। कया आप खुदा जिब्राइल तुझा, कया आप खुदा जिब्राइल तुझा, कया आप खुदा जिब्राइल तुझा। वो जाके नबी नू ले आए अर्श सजदाई, हाँ जाके नबी नू ले अर्श सजदाई। अर्श सजदाई नहीं, वो अर्श सजदाई नहीं, वो जाके नबी नू ले अर्श सजदाई। मिल जाइए जाके नबी नू ले अर्श सजदाई नहीं। दिल नबी दे नजारे कोलों रजदाई नहीं। सोना ए हो जया जग विचू लभदाई नहीं। दिल नबी दे नजारे कोलों रजदाई। अब्द वो होता है जो कोहे तूर पे जाके इंतजार करता है और अब्द वो होता है रब अर्श से जाके उसका इंतजार करता है। इकबाल लिखा अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर ई सरापा इंतजार ऊ मुंतजर। कहा ये इंतजार करता है, उसका इंतजार किया जाता है। अल्लाह अकबर। बहुत कुछ अल्लाह ने महबूब को दिया। आखिर में फरमाया महबूब अब उम्मत के लिए भी तो कुछ ले जा, उम्मत के लिए भी कुछ ले जा। तो फरमाया ये 50 नमाजों का तोहफा है, आपकी उम्मत को मैं देता हूँ। जब ये पढ़ेंगे तो फिर मेरी रहमतों की का नुज़ूल उन पे छम छम होगा, रहमतें बरसेंगी उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। लेके वापस पलटे, आगे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की हज़रत मैं बनी इसराइल का तजर्बा कर चुका हूँ और कौम और भी कौमों का तजर्बा किया है, ये नमाजें ज़्यादा हैं, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। वापस गए, जाइए अर्ज़ कीजिए
5 معفو, آپ بھی جانتے ہیں علماء سے آپ نے 12 سنو, 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا حضور اب پھر جائیے, 5 بھی زیادہ ہے. تو آقا کریم فرمایا کہ چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر دفعہ 5 کم ہو رہی تھی, اور میں اب بھی چلا گیا تو یہ 5 بھی چلی جائیں گے, پھر تو مجھے شرمندگی ہوگی اللہ کے حضور, مجھے حیا آئے گی. تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں مزید جاؤں, اور پھر میرا خیال ہے کہ مقصد یہ ہوگا کہ مجھے اپنی امت پہ یقین ہے 5 پڑھ لیں, 5 نہیں چھوڑیں, 5 پڑھ لیں گے, مجھے ان پہ یقین ہے, میرے امتی ہیں اور میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ 5 پڑھ لیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, محبوب میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں, 50 دی تھی 5 کر دی ہیں, تو پڑھیں گے 5, لیکن میں رب وعدہ کرتا ہوں ثواب 50 کا عطا فرماؤں. اب بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اس سے اور بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. نماز تو اللہ سے ملاقات ہے, نماز تو اللہ تعالیٰ سے باتوں کا نام ہے, نماز تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا نام ہے, اور نماز قلبی اطمینان کا نام ہے. آقا کریم اسلام جب کسی غزوے سے مہم سے واپس پلٹتے نا, تھک جاتے, تو جبریل کو یہ نہیں فرماتے تھے اذن یا بلال, بلال اذان پڑھو تاکہ نماز پڑھیں, یوں فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ, اے بلال ذرا اذان پڑھنا, میں نماز پڑھ کے اپنے سینے کو ٹھنڈ عطا کرنا چاہتا ہوں. اور فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, اور فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میری آنکھیں تو نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. جب حضور نماز پڑھتے ہیں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, میں اور آپ نماز پڑھیں گے تو پھر بھی حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو کون کون ہے جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عہد پہ, آپ کی اس انشاءاللہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور جو نہیں پڑھتا اس کی بھی سن لیجیے. شب معراج آقا کریم السلام نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سروں کو جو ہے وہ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے, جیسے یہ قصاب جو ہے وہ قیمہ بناتے ہیں, ایسے ان کے سروں کو قیمہ بنایا جا رہا ہے. یار ہمیں تو سوئی بھی چپ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو کیا سر کا پھوٹا جانا ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے, تو صبر کر کے کام جائیں گے, تڑپ جائیں گے تو صبر کر کے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, علماء نہیں فرما رہے, یہ ہمارے آقا فرما رہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کوٹے جا رہے ہیں, قیمہ کیا جا رہا ہے سروں کا, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر قیمہ کیا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نمازوں سے بوجھل رہتے تھے, باقی سارے کام کرتے تھے لیکن سجدہ ان کو مشکل لگتا تھا, ان کو نمازیں مشکل لگتی تھی, یہ نمازیں ترک کرتے تھے. آج ان کو یہ سزا دی جا رہی کہ ان کے سروں کا قیمہ کیا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ ان راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے تو ہم کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت تاحیات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی معراج کے معاشی اولاد تک پہنچے, اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کو اختیار کریں اور ہم اس کو اپنی زندگیوں کا شعار بنائیں اور مسجدوں کو بھریں اور مسجدوں کو آباد کریں. اس سے آپ کے گھر آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شیرینی ڈال دے. آپ نے میری سادی سی باتیں بڑی محبت سے سنی ہیں, بڑے پیار سے سنی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. تو یہ آپ ماشاءاللہ مصطفی اجتماع کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں. 7 مارچ بروز اتوار ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع گجرانوالہ میں منعقد ہوتا ہے, جس میں عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ فکری روحانی اور ادارت المصطفیٰ کے مبلغین فکری روحانی خطابات سے اور اصلاحی خطابات سے نوازتے ہیں. تو اگر یہاں سے قافلہ جانا ہے ظاہر ہے تو آپ احباب جو ہے وہ قبلہ قاری عبدالوحی صاحب اور جو یہاں کے ساتھی ہیں تو ان سے رابطہ کر کے آپ ضرور وہاں پہ تشریف لائیے گا. آپ کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, ہم خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.